خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ تیری تعریف حمد و ثنا ہو، تو مددگار ہے ایک ہمارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ زندگی کے ہر ایک موڑ پر ہم دیکھے بات تجھ کو پاتے رہے ہیں۔ لاکھ طوفان آئیں کہ آندھی، لو تجھی سے لگاتے رہے ہیں۔ ہم کو دیتا رہا یوں کنارہ، تو مددگار ہے ایک ہمارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ شکر کے بول گیتوں میں رکھ کے ہم سبھی گیت گاتے رہے ہیں۔ لے کے آنکھوں میں آنسو خوشی کے، اور دل میں سجائے بھروسہ۔ ہر گھڑی ہم نے تجھ کو پکارا، تو مددگار ہے ایک ہمارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ تو رہے درمیاں جو ہمارے، ہم کریں تیری مدد سرائی۔ اے توکل تجھی پہ ہمارا، ہم نے برکت تجھی سے ہے پائی۔ تجھ سے بدلے گا جیون کا دھارا، تو مددگار ہے ایک ہمارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ اے خداوند اے میرے مالک، ہم نے پایا ہے تیرا سہارا۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم
بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل سے آج پھر سے مجھے اور آپ کو یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی اور خدا کے مسیح کی خوشخبری سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، خاموشی سے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل سے ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 14، 15 اور 16 3 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بغور سنیے۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بچی، میں خدا کی کلام کی خوشخبری لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ خوشخبری خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کی ہے۔ لیکن آج بڑی سادہ خوشخبری میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آسان، کوئی مشکل نہ ہو سننے سمجھنے میں۔ آج کا عنوان جو ہے، مضمون جو ہے، وہ میں نے یہ رکھا ہے، سادہ انجیل، سمپل گاسپل۔ خدا نے ایسی خوشخبری دی ہے اس دنیا کو، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کے، جو بڑی سادہ، بڑی سمپل ہے، کوئی الجھن نہیں، مشکل نہیں سننے میں، سمجھنے میں۔ اور آج کی جو سادہ خوشخبری، سادہ انجیل میں پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے 4 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سنیے، ریکارڈ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات سادہ انجیل کی یہ ہے کہ ہر ایک انسان گناہ گار ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ پہلی بات ہے، سیدھی بات ہے، سمپل بات ہے۔ دنیا کا ہر ایک انسان گناہ گار ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ انگریزی میں اس طرح کہتے ہوئے، رومیو 3:23، all have sinned and have come short from the glory of God۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو نیکی کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو۔ آدم کی نسل ہے ہم، آدم گناہ گار ہو گیا، ہوا گناہ گار ہو گئی، اور ہم اس کی نسل ہیں۔ گناہ گاروں میں سے گناہ گار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک گناہ گار ہے۔ اگر آپ پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 6 باب 23 آیت پڑھے تو لکھا ہے، ہر ایک گناہ گار ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔
جہنم ہے، خدا کے جلال سے دوری ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کیا کیا جائے؟ اس دنیا کے گناہ گار انسان کی صفائی، دھلائی، ستھرائی کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ گناہ گار اتنا پرانا گناہ گار ہے، اتنا زیادہ گناہ گار ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی طرح پاک نہیں کر سکتا، صاف نہیں کر سکتا، براک نہیں کر سکتا، شفاف نہیں کر سکتا، چاہے جو مرضی کر لے، مذہب دیکھ لے، مشنیں دیکھ لے، نمازیں پڑھ لے، جو مرضی۔ نو 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 نو، کسی نے کیا کہا ہے پنجابی میں، گدھ کی جانے سار پھلاں دی، گدھ کی جانے سار پھلاں دی تے پتھر نوں کی پالا، 100 صابون کمبل نوں ملیے تے او انت کالے دا کالا۔ کمبل نوں مل لو صابن، اتوار دے اتوار روز مل لو، کالا کمبل سفید ہو جائے گا؟ نو۔ اسی طرح کوئی گناہ گار اپنے طور طریقے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ وہ پاک نہیں کر سکتا اچھے کاموں سے یا اخلاقی بننے سے۔ نہ 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 نہ، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ گناہ گار کیا اخلاقی بن سکتا ہے؟ گناہ گار کیا اچھے کام کر سکتا ہے؟ 2 کام اچھے کر لے گا، تیسرا پھر اس سے غلط ہو جائے گا، پھر گناہ گار کا گناہ گار۔ تو جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور دوسری اس سادہ انجیل کی بات یہ ہے کہ بھائیوں بہنوں، خدا نے نجات کا خود بندوبست کر دیا۔ ہیلیلویا۔ پکا انتظام کر دیا خدا نے دیکھ لیا، الہام بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے، یہ انسان سیدھا نہیں ہوا۔ پھر کیا کیا؟ God so loved the world, he gave، اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ ہیلیلویا۔ اور بیٹا بھی بخش دیا کس لیے؟ برا بنے اور نسل انسانی کے گناہوں کی سزا ختم کرنے کے لیے اپنی جان انڈیل دے۔ یوحنا استواگی نے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29 آیت میں کیا خوبصورت بات کی۔ دیکھو دنیا والوں، اسرائیل قوم، دیکھو خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world۔ اگر دنیا ساری گناہ گار ہو گئی ہے تو وہ ساری دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے خدا خود اس دنیا میں آ گیا، انسانی جامہ پہن لیا، اور ہم سب کی خاطر کیلوری کے پہاڑ پر، گلگتا کی جگہ پر، صلیب کے اوپر جان دے دی، پاک معصوم لہو بہا دیا، تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو، فدیہ ہو۔ تو پھر انسان گناہ گار ہے، سیدھی سادی بات ہے، اور اس گناہ گار کو نجات دینے کے لیے، پاک کرنے کے لیے خدا کا انتظام ہے، اس کے بیٹے کی صلیب، کرائسٹ کروسیفائیڈ۔ تیسری سادہ بات کیا ہے اس سادہ انجیل کی؟ وہ یہ ہے انسان توبہ کر لے، یہ اشد ضروری ہے، اور اپنا رخ کیلوری کے پہاڑ کی طرف کر لے، صلیب کی طرف کر لے، مسیح کی طرف کر لے، تو بات بن جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا 13ویں باب کی 3 آیت میں کہا،
اگر تم توبہ نہ کرو گے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں تو اسی طرح ہلاک ہوگے. جیسے دوسرے لوگ حادثات سے ختم ہو رہے ہیں تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اگر توبہ نہ کی. لہذا توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ زندگی میں. مسیح کو قبول کرو اور اس کے پیچھے چلو تو پھر آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے. بات مذہب کی نہیں، بات مشن کی نہیں، بات نماز گیت کلام دعا کی نہیں. نہیں 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 نہیں، گناہوں سے کان پکڑنا، ناک رگڑنا، گریو زاری کرتے ہوئے آسمانی باپ کے سامنے گناہوں کا انکار کرنا، رخ موڑنا، چینج آف مائنڈ. جب یہ ہوگا تو پھر خداوند اپنے بیٹے کی صلیب کے صدقے، اس کے لہو کے صدقے، ٹوٹے بدن کے صدقے آپ کو مفت نجات دے گا. مسیح کی راست بازی آپ کی ہو جائے گی. ہیلیلویا. کتنی بڑی اور سادہ خوشخبری کو مشکل نہیں سمجھنے. ہر انسان گناہ گار ہے، ہر گناہ گار کا گناہ مسیح نے اٹھا لیا ہے. خدا کا انتظام. اب انسان کا کام ہے وہ توبہ کرے، خطرے سے بچ جائے. تو آخری سادہ بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کا اور میرا فیصلہ کیا ہے. خدا نے تو انتظام کر دیا ہے، توبہ کا دروازہ لگا دیا اس میں سے گزرنے کے لیے. تو میرا آپ کا فیصلہ یہ ہو جو فیصلہ مصرف بیٹے کا تھا، آئیے اپنے باپ کے گھر واپس. جس طرح لوگ بد چلن، عورتیں، گناہ گار، مصول لینے والے مسیح کے پاس آ گئے، اس کے قدم پکڑ لیے، وارے نیارے ہو گئے، زندگی بدل گئی اور وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں آسمان کی بادشاہی کے فرزند مسیح کے پیروکار بن گئے. میری دعا ہے کہ خدا باپ اپنے روح کی وجہ سے یسوع نام کی بدولت آپ کو اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.